بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کا خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس چینل پر حکیم ناصر علی کیئر بیون باؤنڈریز میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم العدد۔ علم العدد کیا ہے؟ علم العدد ایک بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے جس سے کمپلیکیٹڈ کام کیا جاتا ہے، کریٹیکل سے کریٹیکل کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ بہت آسان ٹاپک ہے، آسان سبجیکٹ ہے، اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ ویری سمپل لینگویج۔ علم العدد کیا ہے؟ علم العدد ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے۔ الفا ٹو نیومرک، الفابیٹس کو نمبرز میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو الفابیٹس ٹو نمبرز میں کنورٹ کرنے کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ جس طرح دیکھیے، ہماری کمپیوٹر کی جو زبان ہے اسے بٹ اینڈ بائٹس بائنری لینگویج کہا جاتا ہے۔ عملیات کا بیز ہی علم العدد پر ہے۔ بغیر علم العدد کے عملیات مکمل ہے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے ہیں آپ۔ ناموں کی عدد نکالنے میں علم العدد کا کام لیا جاتا ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے علم العدد کا سہارا لیا جاتا ہے، آیتوں کی عدد نکالنے کے لیے، سورتوں کی عدد نکالنے کے لیے بہت جگہ پر علم العدد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک دم آسان سبجیکٹ ہے، ایک لینگویج ہے، ایک آسان لینگویج ہے جس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ عملیات جو ایک فن ہے، یہ بہت پرانا فن ہے، دنیا میں زمانے سے ہے یہ فن۔ اب وہ دنیا میں جیسے جیسے بزرگ لوگ آتے گئے، کوئی ماہرین آتے گئے اس فیلڈ کے، انہوں نے اپنا اپنا طریقہ اپنے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھایا، اور بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جو کئی سو سال پرانی کتابیں بھی ہیں، عملیات کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں، بہت پرانی کتابیں ہیں جو عملیات کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ عملیات کو کیا کیا؟ کسی نے بھی ایک سلیبر کی شکل دے کر، ایک سبجیکٹ کی شکل دے کر، ایک پروفیشن کی شکل دے کر، اس کو جس طرح کہ اگر آپ کو عالم بننا ہے تو آپ کو پہلے سال میں یہ پڑھایا جائے گا، دوسرے سال میں یہ پڑھایا جائے گا، تیسرے سال میں یہ پڑھایا جائے گا، اور جیسے کہ آپ کو اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو فرسٹ ایئر میں یہ پڑھایا جائے گا، سیکنڈ ایئر میں یہ پڑھایا جائے گا، پی جی میں یہ آپ کو سکھایا جائے گا، یہ پڑھایا جائے گا، یہ دکھایا جائے گا۔ ایسا ایک تھیوری اینڈ پریکٹیکل اس کے حساب سے سلیبس کو بنا کر کے، اس کے حساب سے اس کو ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، ایجوکیشن سسٹم میں لے کر آ کر کے اس کو ایجوکیشن سسٹم میں ڈھال دیا گیا۔ اسی طرح عملیات کو کسی نے بھی اس کو ایجوکیشن سسٹم کے حساب سے ڈھالا نہیں۔ تو وہ کتابیں دیکھتے گئے، وہ بزرگ کا طریقہ، کوئی وہ بزرگ کا طریقہ، وہ بزرگ کا طریقہ، کہیں تو اس میں عملیات میں جادو بھی مل چکا ہے، سفلی عمل بھی مل چکا ہے، اور عامل لوگ استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جادو میں ہے یا سفلی ہے یا علوی ہے، یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو کمپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اب انگریزی زبان ہے، ایک انگلش ایک لینگویج ہے جسے ہم یوز کرتے ہیں میتھس میں، کیمسٹری میں، فزکس میں، بایولوجی میں، ہسٹری میں۔ اس لینگویج کو یوز کرتے ہیں ہم اپنی اپنی لینگویج کو، اپنے اپنی ملکوں میں، اپنے اپنے اسٹیٹس میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں انگریزی زبان کی۔ کوئی کنڑ بھی یوز کرتا ہے، کوئی گجراتی بھی یوز کرتا ہے، کوئی مراٹھی بھی یوز کرتا ہے، کوئی اردو بھی یوز کرتے ہیں، کوئی ہندی بھی یوز کرتے ہیں۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں یہاں پر، کچھ سمجھانے کے لیے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ انگلش زبان کو ہم یوز کرتے ہیں میتھس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ہسٹری میں۔ اسی طرح علم العدد کو یوز کیا جاتا ہے علم الجفر میں، علم التقصیر میں، علم النجوم میں، علم النقوش میں۔ اب جس طرح انگلش ایک لینگویج ہے، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میڈیسن، یہ ایک سبجیکٹ ہے۔ لینگویج الگ ہے، سبجیکٹ الگ ہے۔ آپ اس لینگویج میں ان سبجیکٹس کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، اس لینگویج کو ان سبجیکٹس میں استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح علم العدد ایک لینگویج ہے جس کو آپ علم الجفر ایک سبجیکٹ ہے، علم النجوم ایک سبجیکٹ ہے، علم التقصیر ایک سبجیکٹ ہے، علم النقوش ایک سبجیکٹ ہے، ان سارے سبجیکٹس میں استعمال کر رہے ہیں۔
علم العدد کو، لینگویج کو سبجیکٹس میں استعمال کر رہے ہیں. اب کمپلیکیشنز کہاں پیدا ہوئی کہ ان لوگوں نے سبجیکٹ اور لینگویج کو مکس کر دیا ہے. اب علم العدد کو بھی سبجیکٹ بولتے ہیں. جب علم العدد کی بات ہوتی ہے اس کے اندر علم النخش بھی گھسا رہے ہیں، علم الجفور بھی گھسا رہے ہیں، علم النجوم بھی گھسا رہے ہیں، سب ملا کر کچرا کر کے علم العدد بولے تو آدمی کا آج کل دماغ خراب ہو جاتا ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیے. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، سمپل ہے، بہت سمپل ہے. آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، بس اس 1 گھنٹے کے اندر آپ، آدھا گھنٹہ ہوگا یا 1 گھنٹہ ہوگا میں نہیں پتا مجھے، اس 1 گھنٹے کے اندر آپ ماہر بن جائیں گے اس کے علم العدد کے. بس فریکشنز آف سیکنڈ، کچھ ایسے آسان طریقے میں بتاؤں گا آپ کو، کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. سیکنڈز کے اندر، منٹوں کے اندر آپ ناموں کے عدد، آیتوں کے عدد، صورتوں کے عدد، اس کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، سارا طریقہ ایک دم آسان طریقہ بتاؤں گا. بچہ بھی اس کے اندر ماہر بن جائے گا، ود ان فریکشنز آف سیکنڈ ماہر بن جائے گا. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا بچہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، ایسا نہیں. بچے کا مطلب جو ہوتا ہے علم عملیات کے اندر جو داخلہ لیا ہے، جس کو 2 مہینے 3 مہینے یا 6 مہینے ہوئے ہیں، سال ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں بچہ. اس فیلڈ میں بچہ، بچے کا مطلب ظاہری بچہ نہیں. تو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا اس کو. تو پہلے کیا تھا، علم العدد ٹیبل کی طرح بنایا نہیں گیا تھا، اوپن تھا. جیسے الف با تا سا ہے تو اس کے نیچے اس کے عدد لکھ دیا کرتے تھے. اس میں کیا ہوتا تھا، اس کو یاد رکھنے میں بھی تھوڑی تکلیف ہوتی تھی اور کام کرنے میں بھی اس طریقے سے بہت تکلیف ہوتی تھی. تو عربوں میں ایک ٹیبل انٹروڈیوس کیا گیا جسے ابجد کہتے ہیں. تو میں نے تھوڑا ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ یہ ابجد کس نے انٹروڈیوس کیا اور یہ کب سے دنیا میں آیا لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ بہت اتنا بہترین طریقہ ہے جس سے آسانی سے کوئی بھی آ کر کے ایک دم فنان بن جاتا ہے ابجد کے طریقے سے. اکثر ابجد قمری یوز کیا. تو میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے 2 کتابیں ایسی ملی، منتخب اللغات اور غیاث اللغات. ان دونوں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ملا. عرب میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مرامر، جس کے 8 بیٹے تھے. اس کے 8 بیٹوں کے نام پر اس نے یہ ابجد کا ٹیبل بنایا. تو ابجد المرامر جو ہے، اس کے اندر 8 حرف کو حفظ کیا جاتا ہے، جہاں سے ہمیں علم العدد ملتا ہے کہ یہ حروف کا عدد کیا ہے. یہ حروف میں آپ کو دکھاؤں گا پورا پوسٹر بنا کر کے، میں اس کی ایک بریف بتا رہا ہوں آپ کو. مرامر میں جو ہے، ابجد المرامر میں جو ہے، یہ 8 حرف کو 8 حرف آتے ہیں. ابجد الجفری کے اندر کیا ہے، یہ صرف 7 حرف آتے ہیں. ابجد الجفری کے جو 7 حرف ہیں، ان کو یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے دوسرے کام، ایک ہی ٹیبل میں 3-4 کام ہو جاتے ہیں. دوسرے کام ہم یوز نہیں کرتے ہیں، بٹ یہ ایک آسان طریقہ ہے. ان کیس اگر کبھی ضرورت پڑی تو بھی ہم اس ٹیبل سے بہت آسانی سے وہ کام کر سکتے ہیں. تو چلیے میں آپ کو ان کے ٹیبلز بتاتا ہوں. اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے اسکرین پر ابجد کا پرانا چارٹ دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے. نیچے جو آپ کو حروف تہجی دکھ رہا ہے، یہ حروف تہجی کی ترتیب سے حروف تہجی کی عدد ہیں، جو یہ پرانا طریقہ ہے. اب دیکھیے میں نے صرف غ تک بنایا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. اب دیکھیے اسے دیکھنے میں کتنا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے. اب اس کو یاد کرنا اور پھر اس کے حساب سے عدد نکالنا کتنا مشکل ہوگا. اور یہ جو اوپر ہے یہ ابجد قمری ہے، اس کے ساتھ میں اردو حروف بھی ملے ہوئے ہیں. اس چارٹ میں کچھ اردو کے ورڈز بھی ہیں جو عربی کے ورڈز کی بالکل بازو میں لکھا گیا ہے، کیونکہ اردو میں کچھ ورڈز زیادہ ہیں، جیسے جیم ہے، ٹا ہے، اڑا ہے، اس قسم کے ورڈز تھوڑا زیادہ ہیں. اس کی عدد کیسے نکالی جاتی ہے اور اس کی عدد کیا ہیں، وہ آسانی کے لیے میں نے اس چارٹ میں مینشن کیا ہوا ہے. اسی چارٹ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں. تو پہلے جو علم العدد قمری، ابجد قمری جو تھا وہ ایسے تھا. آپ اس کو دیکھیں، اس کے بعد میں جو میں آپ کو ابجد الجفری جو بتا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو عربوں نے انٹروڈیوس کیا اس ٹیبل کو، یہ واقعی کمال کا ہے.
یہ ہے ابجد جعفری. میں نے ابجد جعفری کیوں استعمال کیا؟ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 7x4 28 ورڈز آسانی سے اس میں آ جاتے ہیں. 7x4 کمپلیکیشنز نہیں ہیں. ایک دوسری بات کیا ہے، اس میں اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. جیسے 7x4 28 ہے اسٹارز کے لیے، ستارے. یہ 4 حروف کا ایک ستارہ ہے، یہ 4 حروف کا ایک ستارہ ہے، یہ 4 حروف کا ایک ستارہ ہے، یہ 4 حروف کا، ایسا چاروں حروف کے یہ جو 7 حروف ہیں، یہ ایک ایک حروف کا ایک ایک سٹار ہے. جس طرح یہ ایک ورڈ بن گیا تو یہ سارے ورڈ میں جتنے بھی 4 حروف آتے ہیں یہ چاروں حروف کا ایک ستارہ ہے. اسی طرح اس لائن میں جو ہیں، جو اوپر کی لائن میں جو ہیں، یہ 4 والی جو اوپر کی الف ہا تا میم، یہ سارے کے سارے آ کر کے آتشی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ جو پہلی لائن ہے، یہ سارے حروف آتشی ہیں جو فرسٹ لائن میں ہیں. سیکنڈ لائن میں جو ہیں یہ سارے کے سارے حروف بادی ہیں. یہ آبی ہیں. جو تھرڈ لائن میں جو ہیں سارے کے سارے یہ آبی ہیں. جو فورتھ لائن میں آتے ہیں یہ سارے کے سارے خاقی ہیں. اسی لیے میں نے یہ والا چارٹ یوز کیا تاکہ آسانی سے آپ کو ان حروفوں کی عدد بھی معلوم پڑ جائے، ان کی تاثیر بھی معلوم پڑ جائے، اور ان کا سٹار بھی معلوم پڑ جائے، ان کا ستارہ بھی معلوم پڑ جائے. اس طریقے سے ہم کو آسانی سے تینوں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. اور یہ 7 حروف ڈیوائڈ کرنے میں بھی آسان ہے، میمورائز کرنے میں بھی آسان ہے. تو آپ کو ابھی یہاں کا کیا کرنا ہے، یہ جو 7 حروف ہیں، ابجد، حوزہ، تیکل، منسا، فاسخ، فسخر، شدسخ، ان حروفوں کو آپ کو حفظ کرنا ہے. جس طرح میں نے حروف تہجی کا جو چارٹ بتایا ہے آپ کو، اسی طرح میں ابجد جعفری کا بھی چارٹ یہاں پر دکھا دوں گا انشاءاللہ. میں نے یہ ابجد جعفری کا چارٹ کیوں یوز کیا؟ کیونکہ اکثر عاملین جو ہیں وہ ابجد مرامر یوز کرتے ہیں جس میں 8 ورڈز ہیں. وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، حفظ کرنے میں بھی کمپلیکیٹڈ ہے. تو 8 ورڈز آپ کو یاد رکھنا ہے، اوپر سے کوئی ورڈ 4 ہیں، کوئی ورڈ 3 ہیں، یہ ایک کمپلیکیشنز ہے. دوسرا اس کے اندر سب سے بڑی آسانی کیا ہے، ابجد الجعفری کے اندر سب سے بڑی ایک آسان چیز کیا ہے، ایک ہی ساتھ آپ ایک تو عدد بھی حفظ کر سکتے ہیں ون شاٹ، ان حروفوں کی تاثیر بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور ان حروفوں کے ستارے بھی معلوم کر سکتے ہیں، نجوم. ایک ہی چارٹ میں سارا نالج آسانی سے آ جاتا ہے. اسی لیے میں نے ابجد الجعفری کو یوز کیا ہے. وہی چیز ہم ابجد المرامر میں نہیں کر سکتے، وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اب یہاں آسانی سے آپ کو کیا کرنا ہے، میں اس کا ایک چارٹ، ایک پرنٹڈ چارٹ بھی آپ کو لوڈ کر دوں گا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اور آپ کو کرنا کیا ہے، ان 7 حروفوں کو حفظ کر لینا ہے بس. پہلا حرف جو ہے ابجد، الف با جیم دال. آپ کو پتہ ہے الف کی عدد کیا ہے، جو پہلا حرف ہے اس کی عدد الف 1 2 3 4. آسانی سے دیکھیے، جو میں پہلے جو آپ کو چارٹ دکھایا تھا، میں نے بتایا کہ عربوں کے اس ایجاد سے بہت ساری آسانی ہو گئی اور یہ علم بہت ایزی ہو گیا. آپ نے پہلے والا چارٹ دیکھا کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. الف کی عدد 1، با کی عدد 2، تا کی عدد 400، 1 2 پھر 400 پھر الٹا سیدھا. یہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، آدمی کو کام کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس حساب سے، اس لحاظ سے آسانی سے ہم کام کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو اس کا بھی چارٹ میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو ان 7 حروفوں کو آپ حفظ کر لیں. جنرلی ہم لوگ تاثیر اور ستارے نہیں لیتے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے، بزرگوں کا جو سسٹم ہے، قلندروں کا جو سسٹم ہے، اس میں ہم تاثیر اور ستاروں کا استعمال نہیں کرتے ہیں. جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. تو
آگے کی جہاں کی بات کرتے ہوں، کیونکہ جتنا انسان نے ستاروں کا علم جانا ہے اس سے آگے بھی بہت بڑا جہان ہے. جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے، ایک یہودی نجومی نے آپ کو روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے کچھ ستاروں کی بات بتائی اس کو. تو انہوں نے کہا کہ نجومی نے کہا کہ آپ اس سفر میں نہ جائیں، اس جنگ میں نہ جائیں ورنہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو آپ نے اس کو قید میں رکھ دیا اور کہا اس سے بھی زیادہ علم میرا اللہ جانتا ہے، اور آپ سفر میں چلے گئے، جہاد میں چلے گئے. وہاں فتح حاصل ہوئی، غزوہ میں چلے گئے، فتح حاصل ہوئی، اور واپس آنے کے بعد میں آپ نے کچھ باتیں بھی بتائیں. یہاں بتانا میں کیا چاہتا ہوں، ستاروں سے آگے بھی جہاں ہے. ستاروں میں پھنس کے بیٹھنا نہیں ہے، یہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے. ستاروں کا جو جہان ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے کی جہاں کی بات کرو. دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک آدمی مر رہا ہے، اس کو فوراً پانی پلانا ہے. تو کیا آپ ٹائم دیکھیں گے واچ میں کہ ابھی یہ گھڑی صحیح نہیں ہے، یہ ستارہ وہاں پر ہے، یہ چاند وہاں پر ہے، یہ قمر وہاں پر ہے؟ آپ کیا یہ دیکھیں گے؟ اس کی تاثیر کیا ہے، اس کا مزاج ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، وہ آپ وہ دیکھیں گے؟ ابھی آدمی مر رہا ہے، پہلی چیز ہے اس کو پانی ڈالو، پہلا کام جو کرنا ہے وہ کرو. تو یہاں پر ہمارے یہاں پر بھی یہی طریقہ سکھایا جاتا ہے. ہم لوگ یہ علم النجوم کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں. ہمارے پاس صرف 2 ہی اصول ہے، نو کمپرومائز. جب ہم جن کا کام کرتے ہیں، کسی جن کے اوپر جن کو بھگانے کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف 2 ہی اصول ہیں، یا تو بھاگ جا یا تو مر جا. تھرڈ بات ہی نہیں ہے وہاں پر. حق لا الہ الا اللہ بولتے رہنا، کودتے رہنا ہے. کوئی ستارے کو بھی نہیں دیکھنا ہے، کسی کو بھی نہیں دیکھنا ہے. کسی جادو کا توڑ کرنا ہے کرو بنداس، کسی جن کا کام کرنا ہے کرو بنداس، آرام سے کرو. ہمارے سر پر بزرگوں کا ہاتھ ہے، بڑے بزرگوں کا ہاتھ ہے، جن کے سامنے تارے وارے کچھ معنی نہیں رکھتے. تارے وارے اسٹارز ان چیزوں میں چکر میں مت پڑو. اس کو اور کمپلیمنٹڈ، جیسے کہ میں نے بگننگ میں بتایا کہ لینگویج کو سبجیکٹ کے ساتھ میں جوڑ کر ستیاناش کر دیا ہے. یہاں پر علم النجم ایک الگ چیز ہے، علم الجفر ایک الگ چیز ہے. یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں. ان الگ الگ چیزوں سے عملیات کیا جاتا ہے. ان سبجیکٹ سے وہ کام کیا، عملیات کا کام کیا جاتا ہے. ہمارا سبجیکٹ ہی بالکل الگ ہے، قلندروں کا سبجیکٹ ہی بالکل الگ رہتا ہے. تو آپ ان چکر میں نہ پڑیں. پھر بھی آسانی کے لیے میں نے بتا دیا، کبھی کبھار فیوچر میں ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے میں نے ابجد الجفری استعمال کیا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ناموں کی عدد کی جو نشست ہے اس کا میں سیکنڈ پارٹ بنا دوں کہ ناموں کی عدد کس طرح نکالا جاتا ہے، آیتوں کی عدد، سورتوں کی عدد کس طرح نکالی جاتی ہے. اس کے بارے میں ایک سیکنڈ پارٹ بتا دوں. یہ جو فرسٹ پارٹ ہے اس کے اندر ہم نے ابجد کے بارے میں جانا کہ ابجد کیا ہے اور ابجد کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. میں سیکنڈ پارٹ میں بتاؤں گا ناموں کے عدد کس طرح نکالے جاتے ہیں، آیتوں کے عدد کس طرح نکالے جاتے ہیں، اور سورتوں کے عدد کس طرح نکالے جاتے ہیں. اور آخر میں آپ کو ایک ایسا نایاب تحفہ دوں گا انشاءاللہ کہ آپ خوش ہو جائیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ بچہ بھی ایک دم سیکنڈز میں ماہر ہو جائے گا. فنان ودن فیو منٹس ناموں کی عدد نکالو، اسم اعظم نکالو، آیتوں کی عدد نکالو، ودن فیو سیکنڈز، فیو منٹس. اتنا آسان ایک میں آپ کو تحفہ دوں گا انشاءاللہ. تو اجازت دیں اس نشست کے لیے. انشاءاللہ اگلی نشست عدد کس طرح نکالے جاتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.